اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوں گی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے بڑھ کر ہو۔ دوسری بات، جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی کے لیے ہو۔ تیسری بات، کفر کی طرف پلٹنا اس کو ایسا ناگوارا ہو، اس کے دل میں ایسی عاذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ پہلی بات سے مراد اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے پیغمبر، اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے بڑھ کر ہو۔ محبت کا اقرار زبانی اقرار نہیں ہوتا، محبت کا اقرار عمل ہے۔ محبت کا اقرار فرمانبرداری ہے۔ محبت کا اقرار اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں پر پختہ اترنے کا نام ہے۔ یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 وقت کی انسان پر نماز فرض کی ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کو خرا اتر کر دکھانا۔ جو فرض نماز ہے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ فرض نماز کی ادائیگی ایسے کرنی جیسے اللہ سبحانہ تعالی کا حکم ہے۔ رسول کی محبت، نبی کی محبت زبانی ادائیگی سے نہیں، عمل کی ادائیگی سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا پیارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگاروں کو دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ سنتیں تو ہمارے نبی کی بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم شروعات محبت سے کریں تو محبت ایسا عمل ہے جو کبھی ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائی اور جتنے بھی انسان ہیں کسی کی نظروں میں ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ جب ہم دل میں اپنے محبت کو لے کر چلتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، محبت ایک ایسا نور ہے جب انسان اس کو دل میں ڈالتا ہے تو اس کی روشنی چھپتی نہیں، اس کی روشنی ایسی پھیلتی ہے کہ یہ روشنی لوگوں کو اپنے نزدیک آنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جب ہم محبت دل میں بساتے ہیں تو اس کی روشنی کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ ہم جب اسے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ محبت ایک بار مجلس لگ رہی تھی صحاباؤں کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے پوچھا، اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو صحاباؤں نے عرض کیا، اسلام کا سب سے بڑا عمل، کوئی صحابہ بولتے تھے کہ زکوٰۃ، کوئی بولتے تھے روزہ، کوئی بولتے تھے نماز، کوئی کچھ بولتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے لاسٹ میں آ کر بولا کہ اسلام کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔ تو کیوں نہ ہم اتنے پیارے عمل پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنے اندر سے نفرتوں کو آگ لگا دینی ہے۔ جو ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے ہم نے اس کو مٹانا ہے۔ یہ کیسے مٹے گی؟ یہ مٹے گی اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے نبی کی فرما برداری پر۔ جب ہم اللہ کی مان کر اور اس کے رسول کی مان کر چلیں گے تو ان نفرتوں، یہ جو اندر نفرت ہے ان میں آگ لگا دے گا اللہ سبحانہ تعالی، ان کو جلا دے گا اور دلوں میں محبت آنی شروع ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے
نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات جو ہے کہ جس سے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ اللہ کے لیے محبت کا اقرار کیوں ہوا؟ کیونکہ دیکھو کچھ ہم لوگوں کے دلوں میں جو لوگوں سے محبت ہے، کہیں وہ محبت لالچ کے لیے ہے، کہیں وہ محبت اپنے مطلب کے لیے ہے، کہیں وہ محبت بے فضول کی محبت دکھاوے کے لیے ہے۔ پر جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت دوسرے انسان سے کرتے ہیں تب وہ محبت اس انسان کی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اس کا صلہ اس نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے۔ اگر وہ اس کو نماز کی دعوت دیتا ہے، وہ اس کو اپنے نبی کی سنتوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی یا رشتہ دار یا بھائی جو بھی ہو ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے ذہن میں چلتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ صرف اور صرف اپنے اللہ سے لینا ہے، تو اس کی محبت وہ عمدہ مقام پر پہنچ جاتی ہے اور وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ایسی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور وہ محبت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کتنی قیمتی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے محبت انسان سے کرتے ہیں تو وہ ہماری محبت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ دین اسلام میں جو بھی باتیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں۔ عبادات خالی نماز یا روزہ یہ نہیں، عبادات اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا نام بھی ہے، کہ جب ہم اللہ کی یاد میں محبت کریں، اللہ کی یاد میں جو بھی دنیاوی کام کریں وہ بھی ایک عبادات بن جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی عبادتوں پہ بھی زیادہ غور و فکر کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں بہت بڑے مقام رکھتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر طرح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان میں آنے کے بعد انسان کو کفر کی اور بڑھنا ایسا لگے کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی محبت اتنی پیدا کر دے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کفر کی باتوں کی اور چلنا بھی ایسا لگے کہ جیسے ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یقین اتنا بنا دے کہ ہم لوگ جو ہے ہر برے کاموں سے ایسے کترائیں جیسے کہ ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ ہر کفر کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا ذہن اتنا ڈر جائے کہ ہمارے سامنے جیسے آگ کا ڈھیر ہو اور ہم اس میں کودنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کو بہت ہی زیادہ مضبوط بنا دے کہ ہم ہر طرح کی بری باتوں سے، ہر طرح کے برے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی اچھی عقل عطا کی ہے کہ اگر ہمارے پہ فور ایگزامپل اگر ہمارے پہ کہیں سے مان لو کہیں سے لاکھ 2 لاکھ یا کروڑ روپے آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ اب ان پیسوں کو صرف تمہیں 1 دن کے اندر سیو کرنا ہے، تو ہم جو ہے زد و زہد کریں گے، تمام زد و زہد کریں گے، کہیں انہیں تالے میں رکھیں گے، کہیں بینک میں ڈالیں گے، کہیں رشتہ دار کو دے دیں گے، کہیں دوست کو دے دیں گے، پر کیا کریں گے ہم ان کو 1 یا 2 دن کے اندر بالکل سیو کر دیں گے، ان کو ہم جو ہے نا بالکل سیف ٹھکانے پر لگا دیں گے۔ تو ایسے ہی ہمیں ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اصل دولت ہے۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے اور اس کے پیچھے طاقت کون سی لگی ہوئی ہے چھیننے کے لیے؟
शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिमाग से खिलवाड़ करने की ताकत दे रखी है, वो वसवसा डालता है। अब हमने जो है अपने ईमान को बचाना है, और अल्लाह ने अक्ल भी दी है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो हमने अपने ईमान को बचाने में भी ऐसी ही मेहनत करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसों को हमने बचाया, सेव करा, तो ऐसे ही हमने पूरी ताकत लगाकर अपने ईमान को भी बचाना है, और साथ साथ अल्लाह से फरियाद भी करनी है, दुआ भी करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे उसको शैतान से महफूज कर दे, क्योंकि वो ज़ात ऐसी है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं गिर सकता। हमें अल्लाह की मदद भी लेनी होगी, उसके रसूल की फरमाबरदारी भी करनी होगी, हर तरह के जो है दीनी अहकाम को करते करते चलना है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे तमाम दोस्तों, यारों, ये ज़िंदगी मुख्तसर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब को दी है, पर हमने इस ज़िंदगी में अपना मकसद दुनिया को नहीं बनाना है। हमने अपना मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनाना है। हमने अल्लाह को राज़ी कर कर इस दुनिया से मर जाना है, क्योंकि अगर हम अल्लाह को राज़ी करे बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी नाकामी होगी।